ہم اختلاف کو دشمنی کیوں سمجھتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم نے سچ سننے کی عادت کھو دی ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو دلیل سے نہیں جذبات سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم بحث نہیں کرتے، ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ ہم کسی کی رائے نہیں سنتے، صرف اپنی آواز سناتے ہیں۔ ہمیں اختلاف سے نہیں، اختلاف کرنے والے سے نفرت ہے۔ یہ ہماری فکری تربیت کا المیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا۔ اختلاف تو زندگی کی علامت ہے۔ جہاں اختلاف مر جاتے ہیں وہاں ذہانت بھی مر جاتی ہے۔ مگر افسوس، ہم نے اختلاف کو ذاتی حملے بنا دیا۔ ہمارے ہاں بات دلیل سے نہیں، تم کون ہوتے ہو کہنے والے سے ختم ہوتی ہے۔ ہم برداشت کے اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں اگر کوئی ہماری رائے سے مختلف ہو تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اس نے ہمیں گالی دے دی۔ ہم سچ کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھے ہیں۔ معاشرہ جب اختلاف سے نفرت کرنے لگتا ہے تو وہاں عقل، علم اور آگاہی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہم کتابوں کے پڑھنے والے نہیں رہے، صرف نعروں کے پیروکار بن گئے۔ ہماری زبان سے الفاظ نہیں، تعصب نکلتا ہے۔ ہم سنتے نہیں، صرف جواب دینے کے لیے خاموش رہتے ہیں۔ یہی ہماری تباہی کا آغاز ہے۔ اختلاف کا مطلب ہوتا ہے سوچنے کی ہمت، مگر ہم نے سوچنے کو گستاخی بنا دیا۔ کوئی مولوی سے اختلاف کرے تو کافر، کوئی سیاستدان سے کرے تو غدار، کوئی مشہور آدمی سے کرے تو حسد کرنے والا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے سچ کہنے کی اجازت صرف ان کو ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے۔ عام آدمی اگر بات کرے تو اس کا جرم یہ ہے کہ وہ سوچنے کی جرات کر بیٹھا۔ ہم وہ معاشرہ ہیں جو سوال سے ڈرتا ہے۔ ہم نے اختلافات کو گناہ بنا دیا، کیونکہ اختلافات عقل مانگتا ہے اور عقل ہمارے مذہبی اور سماجی ڈھانچے کے لیے خطرہ ہے۔ ہم نے اختلاف کا مطلب سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے اختلاف کو ایک ایسے ہتھیار میں بدل دیا جس سے ہم دوسروں کو کاٹتے ہیں۔ جب بھی کوئی مختلف بات کرے تو ہم اسے دشمن سمجھ کر کاٹ دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، خاموش کرا دیتے ہیں۔ ہم نے اختلاف کو مکالمہ نہیں بلکہ جنگ بنا دیا۔ ہم گفتگو نہیں کرتے، ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بحث کا مقصد سمجھنا نہیں بلکہ جتوانا ہوتا ہے۔ ہم اپنی رائے کو خدا کا حکم سمجھتے ہیں اور دوسروں کی رائے کو شیطان کی سازش۔ ہم نے علم کو تعصب میں دفن کر دیا۔ کتابیں ہمارے پاس ہیں مگر ذہن بند ہے۔ مسجدوں میں خطبے ہیں مگر برداشت نہیں، سکولوں میں نصاب ہے مگر فہم نہیں، سیاست میں بات ہے مگر دلیل نہیں۔ ہم اختلاف سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی لا علمی کا احساس ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے سنا، سمجھا، سوچا تو شاید ہم غلط ثابت ہو جائیں، اور ہم وہ قوم ہیں جو غلطی ماننے کی بجائے خون بہانا پسند کرتی ہے۔ ہم نے انا کو خدا بنا لیا اور ہم اختلاف سے نہیں، اپنی کمزوری سے ڈرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو دلیل کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ سے عشق ہے، باقی سب باطل۔ یہی وہ ذہنیت ہے جس نے اس ملک کو جمود میں جکڑ دیا۔ ہم ایک ایسا سماج ہیں جو اختلاف کو ذاتی توہین سمجھتا ہے۔ اگر کوئی دوست، بھائی یا بیٹا ہماری بات سے اختلاف کرے تو ہم فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو میرا احترام نہیں کرتا، حالانکہ احترام کا مطلب خاموشی، غلامی نہیں۔ ہم نے رشتوں کو نظریات پر قربان کر دیا۔ ہم رشتے توڑ دیتے ہیں کیونکہ کوئی ہماری طرح نہیں سوچتا۔ ہم اپنی بات پر اتنے اڑتے ہیں کہ چاہے دنیا جل جائے، ہمیں پرواہ نہیں۔ ہم حقائق سے زیادہ اپنی تسکین کے غلام ہیں۔ منٹو نے کہا تھا کہ سچ لکھو گے تو گالی ملے گی، مگر لکھو، اگر آج منٹو زندہ ہوتا تو اسے بھی پھر گالیاں ملتی، کیونکہ ہم وہی ہیں، ننگی حقیقت سے نفرت کرنے والے لوگ۔ ہم اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں آئینہ دیکھنا پسند نہیں۔ ہمیں تعریف چاہیے، تنقید نہیں۔ ہمیں سچ نہیں، وہ جھوٹ پسند ہے جو ہمیں خوش رکھے۔ ہم نے عقل کو جذبات کے نیچے دفن کر دیا۔ ہم ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ شاید تم غلط ہو تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہمارے باپ کی بے عزتی کر دی۔ ہم اپنی رائے سے اتنے جڑے ہوئے ہیں جیسے یہ ہماری عزت ہو۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ رائے بدلنے والا کمزور نہیں ہوتا، وہ باشعور ہوتا ہے، مگر یہاں باشعور ہونا جرم ہے۔ ہم بے حس، تنگ نظر اور ضدی قوم ہیں۔ ہمارے ہاں اختلاف کرنے والا دشمن اور چاپلوس دوست ہوتا ہے۔ ہم جھوٹ سن کر خوش ہوتے ہیں، سچ سن کر ناراض۔ ہم مذہب کے نام پر بھی یہی کرتے ہیں، سیاست کے نام پر بھی۔ اگر کوئی مولوی سے اختلاف کرے تو کافر، سیاستدان سے کرے تو غدار، اگر کسی عام انسان سے کرے تو بدتمیز۔ ہماری زبان میں گالی وہ نہیں جو منہ سے نکلتی ہے، گالی وہ ہے جو سوچ سے چھپتی ہے۔ ہم نے سوچ کو گالی بنا دیا۔ ہم کسی کو دلیل سے قائل نہیں کرتے، ہم اسے خوف سے خاموش کرواتے ہیں۔ ہم اپنی بات پر اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ کسی اور کی بات کو سننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ ہم اختلاف کو دشمنی اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں کبھی سکھایا ہی نہیں گیا کہ اختلاف محبت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں بچپن سے بتایا گیا، بڑوں سے اختلاف مت کرو، مولویوں سے سوال مت کرو، استاد کی بات رد نہ کرو، لیڈر کی بات حق ہے، باپ جو کہے وہ حکم ہے، اور یوں ہم نے سیکھ لیا کہ اختلاف بے ادبی ہے۔ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا کیونکہ ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا کہ سوچنا بھی عبادت ہے۔ ہم نے اطاعت کو عقل پر ترجیح دی۔
ہم نے غلامی کو ادب سمجھ لیا، ہم اختلاف نہیں کرتے کیونکہ ہمیں خوف ہے، ہمیں معاشرے کے رد عمل کا ڈر ہے، ہم تنہا پڑنے سے ڈرتے ہیں مگر اصل میں ہم زندہ ہی نہیں، ہم صرف چل رہے ہیں۔ ہماری روح غلامی میں اختلاف کرنے والا شخص خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے حق پر بات کرے تو بد کردار، اگر کوئی نوجوان سوال کرے تو بدتمیز، اگر کوئی دانشور لکھے تو ملحد، اگر کوئی فنکار بولے تو فحش۔ ہم سب کو کسی نہ کسی لیبل میں قید کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں سننا نہ پڑے۔ ہم نے اختلاف کرنے والے کو دشمن بنا دیا تاکہ ہم خود کو سچا سمجھ سکیں۔ اختلاف کرنے والا ہمارے ضمیر کے سامنے آئینہ رکھتا ہے اور ہمیں آئینہ پسند ہی نہیں، اس لیے ہم آئینہ توڑ دیتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو عقل سے ڈرتی ہے، ہم نے سوچنے والوں کو ہمیشہ سزا دی، کبھی جلاوطنی، کبھی فتوے، کبھی قتل۔ ہماری تاریخ خون میں بھیگی ہوئی ہے۔ ہم نے ہمیشہ سچ کہنے والے کو دشمن سمجھا۔ سقراط سے منٹو تک ہر وہ شخص جو کیوں پوچھتا تھا، ہم نے اسے مٹا دیا، کیونکہ کیوں وہ سوال ہے اور وہ سوال طاقت کے لیے خطرہ ہے۔ ہم غلامی میں جیتے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ آزاد ہیں۔ ہم وہ قیدی ہیں جنہیں اپنی زنجیروں سے محبت ہوگی۔ ہم اختلاف سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ اختلاف سوال پیدا کرتا ہے اور سوال غلامی کا دشمن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب ہماری طرح سوچیں تاکہ کوئی شک نہ ہو کہ ہم غلط ہیں۔ ہم تنقید سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اندر کے جھوٹ کو ننگا کر دیتی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اختلاف کو دشمنی بنا لیا۔ ہم نے ایسا ماحول بنا دیا جہاں صرف ہاں میں ہاں ملانے والے قابل قبول ہیں۔ سچ بولنے والا ہمیشہ خطرہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ بچے ہیں، یا تو وہ جو چپ ہیں یا وہ جو مر گئے۔ ہم نے اختلاف کو دشمنی سمجھا اور یوں محبت کو مار دیا۔ ہم نے رشتے، دوستیاں، خاندان، تعلقات سب اس مرض میں قربان کر دیے۔ ہم نفرت کے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ اب محبت ہمیں کمزور لگتی ہے۔ ہم بات کو سمجھنے کی بجائے میری بات منوانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی سوچ کو خدا کی وحی بنا دیا۔ ہم نے عقل سے دشمنی اور ضد سے دوستی کر لی۔ ہم اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اندر سے خالی ہیں۔ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ کبھی چیختا نہیں۔ ہم چیختے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دلیل نہیں۔ ہم طعنہ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی لا علمی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم الزام دیتے ہیں کیونکہ ہم سچ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اختلاف دشمنی نہیں ہوتا مگر ہمارے لیے بن چکا ہے کیونکہ ہم نے انسان کو نظریے سے کم تر سمجھ لیا۔ ہم اپنی بات کے لیے دوسروں کی عزت رون دیتے ہیں، ہم اپنی رائے کے لیے انسانیت قربان کر دیتے ہیں۔ یہی ہماری تباہی ہے۔ اختلاف اگر دشمنی ہے تو مکالمہ موت، اس لیے ہم مردہ قوم ہیں۔ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا، ہم نے سننا چھوڑ دیا، ہم بس لڑنا چاہتے ہیں۔ منٹو کہتا تھا اگر تمہیں میری کہانیاں فحش لگتی ہیں تو اس کا مطلب تمہارا معاشرہ فحش ہے۔ اگر آج ہم اختلاف کو دشمنی سے سمجھتے ہیں تو مطلب ہمارا معاشرہ بیمار ہے۔ ہم اختلاف نہیں کرتے کیونکہ ہمیں یقین نہیں اپنے سچ پر۔ جو اپنے سچ پر قائم ہوتا ہے وہ اختلاف سے نہیں ڈرتا۔ ہم کمزور ہیں اس لیے ہم غصے میں رہتے ہیں، ہم خوف زدہ ہیں اس لیے چیختے ہیں، ہم کھوکھلے ہیں اس لیے دوسروں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اختلاف برداشت کرنا حوصلہ مانگتا ہے اور ہم بزدل ہیں۔ ہم اختلاف کو دشمنی سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی انا زیادہ عزیز ہے سچ سے۔ ہم اپنے اندر کے خالی پن کو شور سے بھرتے ہیں۔ ہم سچ کو برداشت نہیں کر سکتے اس لیے جو سچ بولے وہ دشمن بن جاتا ہے۔ ہم اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اپنی سوچ کو خدا بنا دیا اور خدا سے اختلاف نہیں ہوتا۔ یہی ہمارا زوال ہے۔ ہم اس قوم میں بدل گئے ہیں جو ایک دوسرے کے گلے لگنے سے پہلے دل میں نفرت رکھتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو نماز میں السلام علیکم کہتے ہیں مگر مسجد کے دروازے پر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر سننے والے کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو دلیل سے نہیں لاشوں سے جیتے ہیں۔ اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا، اختلاف کا مطلب انسانیت ہے مگر ہم نے انسانیت کو بھلا دی۔